بسم اللہ واختلف أيضا في من باع شيئا بشرط ألا يبيعه حتى ينتصف من الثمن۔ ایک آدمی ایک چیز بیچتا ہے لیکن شرط لگاتا ہے کہ وہ آگے اس کو نہیں بیچے گا حتی ينتصف من الثمن، حتیٰ کہ وہ آدھی قیمت دے دے۔ یعنی میں نے چیز بیچی ہے ادھار پر، تو جب تک وہ مجھے کم از کم آدھے پیسے نہیں دیتا نا، آگے وہ فروخت نہیں کر سکتا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، بعض نے اس جملے کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے۔ مثلا ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز نہیں بیچوں گا حتیٰ کہ آپ مجھے آدھے پیسے دے دیں۔ یعنی پہلے جب تک آپ مجھے آدھے پیسے نہیں دو گے تو میں آپ کو نہیں بیچوں گا۔ جب تک آپ مجھے آدھی قیمت نہیں دیں گے، پہلے کم از کم مجھے آدھی قیمت دیں، پھر میں آپ کو بیچوں گا۔ ہاں، پہلے آدھی قیمت دو، پھر میں آپ کو بیچوں گا۔ اچھا، فقیل عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے یہ قول منقول ہے، لیکن پہلی تفسیر کیا ہے؟ مثلا پہلی تفسیر یہ بنے گی کہ انسان کوئی بھی چیز بیچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے آگے نہیں فروخت کرنی یا آگے ہبہ نہیں کرنا، سمجھے نا، حتیٰ کہ جو ہے نا یہ آدھے پیسے میں مجھے تو نہ دیکھ لیں۔ فقیل عن مالک یجوز ذالک، اب یہ بھی بیع کے اندر شرط لگانا ہے نا۔ یہ صورت ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم رہن والا حکم ہے، اس کا حکم رہن والا حکم ہے۔ تو جیسے ایک آدمی کسی سے کوئی چیز قرض لے اور وہ اپنی چیز اس کے پاس رہن رکھوا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے مولوی عبداللہ نے چونکہ مجھ سے قلم لیا ہے، اس نے میرے پیسے ابھی دینے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیسے چونکہ مجھے دینے ہیں تو میں ایسے کہتا ہوں کہ جب تک آدھی قیمت نہ میں وصول کر لوں آگے نہیں بیچنا، گویا کہ وہی چیز میں نے اس کے ہاں رہن رکھی ہوئی ہے۔ بات پڑے کہ نہیں؟ گویا کہ کیا ہوئی، وہ جو مبیع ہے اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ گروی کی۔ وہ مبیع میں نے عبداللہ کو دی ہوئی ہے، اسی کے پاس ہے، اور یہ کیا ہے؟ گروی ہے۔ جب مجھے باقی پیسے دے دے گا یا آدھے پیسے مجھے دے دے گا، سمجھے، پھر گویا کہ یہ آزاد ہوگا، یہ آگے بیچ بھی سکتا ہے، ہیبہ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ رہن وہ مبیع بھی ہو سکتے ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس مثال کے اندر خود مبیع گویا کہ رہن ہے۔ ابن القاسم سے ہے کہ یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرط ہے جو روک رہی ہے مشتری کو مبیع میں تصرف کرنے سے لمبی مدت کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں ہے جائز بائع کے لیے اشتراط المنفعت فیہا، جبکہ اس میں کسی قسم کی منفعت کی اشتراط شرط لگانا بائع کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی بندہ جب کوئی چیز بیچ دے تو بیچنے کے بعد کسی قسم کی منفعت کی اب اس میں شرط نہیں لگا سکتا۔ تو زیر بحث مسئلہ کے اندر جب یہ کہا کہ جب تک آدھے پیسے نہیں دے گا عبداللہ آگے نہیں بیچ سکتا، تو اب یہ نہ دے سکے 6 مہینے نہ دے سکے 10 سال نہ دے سکے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پھر ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا یہ مشتری کو یعنی عبداللہ جو مشتری ہے اس کو اپنی مبیع میں تصرف کرنے سے روکنے کے مترادف ہے. اور اس کو مبیع میں تصرف سے روکنا یہ بھی ایک طرح کا گویا کہ بائع کا فائدہ اٹھانا ہے کہ اس کا عمل دخل ابھی تک 5 سال تک 6 سال تک ابھی تک موجود ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بیع کی صحت ٹھیک نہ ہو، ممنوع ہو بیع گئے. اسی لیے ابن المواز نے پھر اسی لیے یہ شرط قرار دی، کہتے ہیں یہ جائز ہے تھوڑے عرصہ میں. تھوڑا عرصہ ہے، مثال کے طور پر اس نے مہینے کا وعدہ کیا ہوا ہے پیسے کی واپسی کا، تو یہ کہتا ہے جب تک آدھے پیسے نہیں دینے آپ آگے نہیں بیچ سکتے. تھوڑے عرصے کے لیے یہ ٹھیک ہے، لیکن عرصے کی کوئی مدت مقرر ہی نہ ہو، یہ تو پھر لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، تو یہ صورت پھر ٹھیک نہیں ہے. اب بات سمجھ رہی کہ یہ بات ختم. تو چونکہ شروط کا باب چل رہا ہے نا بیع میں شروط کے حوالے سے ایک اور مسئلہ. تو پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا بیع و شرط والا، بیع کے شرط کے اندر. اس سلسلے میں جو عموماً جو روایات ہے نا، تو ایک تو تطبیق وہ ہے جو دی ہے کس نے، ابن رشد رحمہ اللہ نے، کہ کیا بیع کے اندر شرط لگانی. تو وہ ہم دیکھیں گے وہ شرط کی نوعیت کہ اس کی وجہ سے غرر، ربا یا منفعت پر کس قدر اثر انداز ہو رہے ہیں. قلت کثرت کے اعتبار سے ہم پھر حکم لگائیں گے. اگر اس کی شرط کی وجہ سے غرر، ربا یا منفعت پر اثر معمولی پڑ رہا ہے تو پھر شرط بھی ٹھیک ہے، بیع بھی ٹھیک ہے. اگر اثر زیادہ پڑ رہا ہے تو پھر دونوں باطل ہیں. اگر بین ہے تو پھر شرط باطل ہے اور بیع درست ہے. لیکن ابن رشد کے دادا جی نے ایک اور طرح کی تطبیق دی، تو یہ بھی خاصی مشکل ہے. سادہ سی بات یہ ہے، اس مسئلہ میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نہا عن بین و شرط، ایک بیع ایک شرط، یہ روایت سندن ضعیف ہے. دوسری روایت ہے لا شرطان فی بین، لا شرطان فی بین. امام احمد رحمہ اللہ نے تو اس کا ظاہری معنی لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی قسم کی 2 شرطیں چاہے وہ جائز ہیں یا وہ غلط ہے آپ نہیں لگا سکتے. بعض فقہا نے کہا لا شرطان فی بیع کا معنی یہ ہے کہ آپ غلط نہیں لگا سکتے، صحیح لگا سکتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لا شرطان فی بیع کا یہ معنی ہے ہی نہیں. لا شرطان فی بیع کا معنی ہے بیعتین فی بیعہ، یعنی بیعینہ، بیعینہ ہو گئی، بیعتین فی بیعہ ہو گئی. لا شرطان فی بیع یہ نام 3 ہے، چیز ایک ہے. نام 3 ہے اور چیز کیا ہے؟ ایک ہے. سمجھے؟ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا. اس کی دلیل کہ لا شرطان فی بیع سے مراد بیعینہ ہے، کہ لا شرطان فی بیع کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں. تو عبداللہ بن عمر کے بعض طرق میں لا شرطان فی بیع کے لفظ ہیں، بعض طرق میں نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعتین فی بیع کے الفاظ ہیں. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہے عمر. تو اس لیے لا شرطان فی بیع 2 شرطیں یہ بھی اینا والی ممنوع ہے. بس سمجھ رہی ہے، یعنی جس ایسی شرطیں جس کے نتیجے کے اندر ربا بنتا ہے. تو اس مسئلے میں خلاصہ یہی ہے کہ 2 طرح کی شرطیں لگانی منع ہے. نمبر 1 جو مالک کے ملک کے خلاف ہو، مالک کے ملک کے خلاف ہو، کہ میں چیز بیچ دوں اور اس کے اوپر پابندی لگاؤں کہ جناب جو ہے نا یہ گاڑی لے جاؤ، میں نے آپ کو بیچ دی، لیکن اس گاڑی کو لاہور لے کر نہیں جانا، یا اس گاڑی کو بیچنا نہیں ہے، یا اس کو گفٹ نہیں کرنی، یا اس گاڑی پر فلاں کو سوار نہیں کرنا. یہ ملک کے خلاف ہے. جب ایک انسان مالک ہے تو جو چاہے کرے.
دوسرا جو ہے نا، ایسی شرط لگانی ممنوع ہے جو شارع کے مقصود کے خلاف ہو. شارع کے مقصود کے کیا ہے خلاف؟ مثلا ایسی شرط جس کے نتیجے کے اندر کوئی ربا کی شکل بن رہی ہے، میسر کی شکل بن رہی ہے، یا حرام کام کا ارتکاب ہے. مثلا میں دکان بیچوں اور کہوں جی اس شرط پر میں آپ کو دکان بیچ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر جو ہے نا وہ آلات موسیقی کو ہی بیچنا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ پہلے کے بندے میرے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو اٹھانا نہیں ہے. تو یہ چیز تو شارع کے مقصود کے کیا ہے خلاف ہے. تو اس لیے شارع کے مقصود کے خلاف ہو یا وہ کیا ہو ملک کا جو مقصد ہے اس کے خلاف ہو، تو پھر وہ ایک شرط ہو تب بھی غلط ہے، 2 شرطیں ہوں 10 شرطیں ہوں تب بھی غلط ہے. لیکن اگر اس طرح کی شرط کوئی نہیں ہے، پھر ایک شرط بھی لگا سکتے ہو، 2 بھی لگا سکتے ہو، 10 بھی لگا سکتے ہو، 120 بھی لگا سکتے ہو. المسلمون علی شروطہم. تو بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بریرہ حدیث بریرہ کے اندر بھی موجود ہے، وہاں شرط لگائی گئی ہے. حدیث جابر کے اندر بھی موجود ہے، وہاں شرط لگائی گئی ہے. حماد بن منقذ کی روایت اذا بایا فقل لا خلافۃ، وہاں پر بھی شرط لگائی گئی ہے. وہاں مانے تو پھر بین نہیں ہوگی. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ نا بڑا پیچیدہ ہے بیو کے اندر کہ ایک طرف بے و شرط منع ہے، ایک طرف لا شرطانی فی بے منع ہے، دوسری طرف عملاً شرائط والی احادیث موجود ہے. تو یہ بھی تطبیق کے اس سے زیادہ سہل یہ ہے تیسری تقریر جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ بھی اہل علم نے کی. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے فقہ و سنہ میں بھی صحیح ثابت ہے. یہاں پر اس مسئلے کے اندر بڑے عجیب و غریب قسمیں بنا بنا کے وہ سمجھ میں نہیں آتی. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو کتاب البیوع کا ان پیچیدہ مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ بیع کے اندر شرط لگانا. یہ بات ختم. وَمِنَ الْمَسْمُوعِ فِيهَا، اس باب میں جو سنا گیا ہے یعنی سمعی دلیل، نقلی دلیل یعنی جو حدیث میں ہے. نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و سلف. اب بیع و سلف قرض سمجھ رہی کہ اس سے آپ نے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ بیع عقد معاوضہ ہے اور جو قرض ہے یہ عقد تبرع ہے. تو عقد تبرع کی آڑ میں جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو قرض کی آڑ میں کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے تو کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. اب میں کہوں مثال کے طور پر جی مولوی عبداللہ کو کہوں کہ جناب آپ مجھے 10,000 روپے قرض دو، تو یہ کہے جی یہ قرض میں آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ میری یہ والی چیز خریدیں. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب مجھے پیسوں کی ضرورت، اب عین ممکن ہے اس چیز کی مجھے ضرورت نہ ہو، یا وہ میرے معیار پر نہ ہو، یا اس کی مارکیٹ میں ویلیو کم ہے لیکن یہ زیادہ لگائے گا. کیوں؟ کہ میں مجبور ہوں پیسوں کے لیے. سمجھ رہی کہ تو مولوی عبداللہ قرض کی آڑ میں کیا اٹھا رہا ہے؟ فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے شریعت نے کہا عقد تبرع اور عقد معاوضہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ الگ الگ. فقہا کا اتفاق ہے یہ بیوع فاسدہ میں سے. البتہ اختلاف میں یہ ہے کہ قبض اگر ایک آدمی شرط کو چھوڑ دیتا ہے، قبل القبض شرط کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر جو ہے نا قرض والی شرط ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب حنیفہ شافعی باقی علماء کہتے ہیں اب بھی ٹھیک نہیں ہے. امام مالک اصحاب شیخ محمد بن حکم کی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. امام مالک سے جمہور والا قول بھی مروی ہے. جمہور کا استدلال کیا ہے؟ پہلی دلیل ان النہی یتضمن فساد المنہی، نہی منہی یعنی کہ فساد کو شامل ہے. بات سمجھے کہ نہی منہی یعنی کہ فساد کو شامل ہے. جب شارع نے منع کر دیا تو بعد میں شرط چھوڑ بھی دے پھر بھی کیا ہے؟ منع ہے.
دوسری دلیل ما سے دوسری دلیل مزید یہ کہ ثمن مبیع کے اندر مجہول ہوگی قرض کے ملنے کی وجہ سے. میں نے جو مولوی عبداللہ سے قرض لینا ہے سمجھیں کہ نہیں، تو قرض کی وجہ سے یہ مجھے اب چیز فروخت کر رہا ہے، تو اب جتنے میں یہ فروخت کر رہا ہے اگر قرض نہ لیتا تو عین ممکن تھا میں اس قیمت میں یہ چیز نہ لیتا. لیکن میں کہہ دوں چلو یار پیسے کی مجھے اس وقت اچھا ضرورت ہے، پیسہ مل رہا ہے، تو ادھر سے مولوی عبداللہ تھوڑا سا ٹیکہ لگا بھی رہا ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، میرا تو وقت گزرتا ہے نا. تو اس طرح مبیع کی اصل قیمت کیا ہے؟ گویا کہ وہ مجہول ہے. اب ایک واقعہ یہ ذرا غور سے، اور اس میں اس کا ایک سوال ایک جواب ہے، فقیہانہ پہیلی ہے، فقیہانہ پہیلی. آپ سے اس کا جواب پوچھ لیں، پہلے آپ سے سمجھے کہ نہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے. روایت کے کہ کہتے ہیں محمد بن احمد بن سہل البرمکی نے سوال کیا اس مسئلہ کے حوالے سے. کس سے پوچھا؟ اسماعیل بن اسحاق المالکی سے. اسے کہا دیکھو یہ پہیلی جسے عربی میں لغز کہتے ہیں، کہتے کیا فرق ہے سلف اور بیع میں؟ ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ، ایک آدمی دوسرے کو اپنا غلام بیچتا ہے 100 دینار میں، وزق خمرین، اور ایک شراب کے مٹکے کے بدلے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو غلام بیچا ہے تو ایک تو 100 دینار دینا ہے، ساتھ شراب ایک وسکی کی بوتل دینی ہے، سادہ لوگوں کو وسکی کی بوتل دینی ہے، تو 100 دینار اور ساتھ ایک وسکی. اچھا فلما عقد البیع، جب بیع ہو گئی، بعد میں کہتا ہے یار اب صاف ظاہر ہے یہ تو ٹھیک نہیں نا. جب بیع ہو گئی تو بندہ کہتا ہے انا ادع الزکا، یہ مشک شراب کی میں چھوڑتا ہوں، یعنی نہیں وسکی میں نہیں لیتا، تم مجھے 100 دینار ہی دے دینا، تو مجھے 100 دینار ہی دے. اب یہ صورت بالاتفاق جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو سلف اور بیع کے اندر جب شرط کو بعد میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی اس مسئلہ میں جب وہ وسکی کو چھوڑ دے تو پھر کہتے ہیں فقہا بیع ٹھیک ہے. تو سلف اور بیع پہلے تو ہوئی سمجھے کہ، لیکن بعد میں وہ ایک چیز چھوڑ دیتا، وہ مولوی عبداللہ کہتا ہے چلو میں بیچتا نہیں ہوں، آپ مجھ سے قرض لے جاؤ، سمجھے کہ وہ شرط چھوڑ دیتا ہے، تو وہ صورت کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اب دونوں جگہ میں کیا ہے؟ حرام شرط کو چھوڑا گیا ہے. ایک صورت کو فقیہ ٹھیک کہتے ہیں، دوسری صورت کو ٹھیک نہیں کہتے. اچھا اب جواب سنیں اسماعیل کا جواب. اب ایک اسماعیل کا جواب اور ایک آپ سے پوچھنا ہے. اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی حاصل بیع مفسوخ، یہ وسکی والی بیع یہ مفسوخ ہے تمام علماء کے ہاں بالاجماع. یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے. نہیں یہ بیع جو ہے نا یہ سلف اور بیع والی. تو فاجاب اسماعیل عن ھذا، اسماعیل نے اس کا جواب تو دیا، ایسا جواب دے لا تقم بحجہ، جس سے کوئی دلیل نہیں بنتی. اور وہ یہ کہ انہ قال ان قال، اس نے اسے کہا، فرق دونوں میں فرق بتایا ہے اسماعیل نے، فقیہ اسماعیل نے فرق کیا بتایا ہے؟ کہتا ہے دیکھو جو مشتری تا سلف ہے، قرض کی شرط لگانے والا، اسے اختیار ہے قرض چھوڑنے میں اور یا قرض نہ چھوڑنے میں. شرط چھوڑے، قرض کی شرط لگانے والا وہ با اختیار ہے اس شرط کے چھوڑنے میں یا نہ چھوڑنے میں. سمجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ وہ قرض مولوی عبداللہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا، با اختیار ہے، ٹھیک ہے. لیکن ذکر الخمر، شراب کی مشق میں یہ مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہ شراب کیا ہے؟ حرام لعینہ ہی ہے. قرض میں تو اس کو اختیار ہے دے نہ دے، یا میں لوں نہ لوں، یا میں لوں نہ لوں. لیکن ذکر الخمر کے اندر تو اختیار نہیں ہے نا. کیوں؟ شراب کے حرام لعینہ ہی ہے.
بیع و سلف کے اندر ممانعت کی وجہ حرام لی گئی نہیں ہے، اور ذکر الخمر کے باب میں وجہ حرمت کیا ہے، وہ حرام لی آئی نہیں ہے. تو یہ دونوں میں کیا ہے فرق ہے، یہ دونوں میں کیا ہے فرق ہے. تو کہتا ہے وہذا الجواب، یہ جو جواب دیا نا یہ خود وہی چیز ہے، مطالبہ کیا گیا اس میں فرق کا. یعنی کیا مطلب، سوال اس کے باوجود پھر بھی قائم ہے کہ قرض کے باب میں اسے اختیار کیوں ہے اور ادھر اختیار کیوں نہیں ہے. سوال تو پھر بھی کھڑا ہے. وذالک، اس کی تفصیل ہے، ان یقال لہ، کہا جائے گا، لما کان ہنا مخیرا، ادھر کیوں اختیار ہے، ولم یکن ہنا مخیرا، اور ادھر کیوں اختیار نہیں ہے ذکر کے چھوڑنے میں اور بیع کو درست قرار دینے میں. ادھر اگر وہ مولوی عبداللہ قرض چھوڑ دے تو بیع ٹھیک ہے، ادھر وہ شراب چھوڑ دے، ادھر وہ شراب چھوڑ دے، نہیں ادھر وہ قرض چھوڑ دے، تم کہتے ہو بیع ٹھیک نہیں ہے، قرض چھوڑ دے تم کہتے ہو بیع ٹھیک ہے نہیں ہے. تو ادھر وہ شراب چھوڑ دے، تم کہتے ہو غلام 100 دینار والی بیع، یہ پھر بھی ٹھیک ہے. سوال تو پھر بھی وہی کھڑا ہے، اور نہیں سمجھ. دیکھنا سلف و بیع کی بات ہوئی نا مولوی عبداللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. مولوی عبداللہ نے کہا جی قرض دیتا ہوں بشرط یہ کہ آپ یہ چیز بھی خریدیں، ٹھیک ہے. اچھا بعد میں میں کہتا ہوں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے. بعد میں یہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں قرض جو ہے نا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، قرض میں چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ مجھے قرض نہیں دیتا، اب وہ صرف بیع میں اس سے کرتا ہوں، وہ چیز لینا چاہوں تو میں لے سکتا ہوں. فقہا کہتے نہیں لے سکتے، فقہا کیا کہتے ہیں آپ نہیں لے سکتے. اچھا کیوں جی، پہلے ساتھ باطل شرط لگی تھی قرض کی، اب وہ قرض والی شرط چاہے ختم بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی بیع ٹھیک نہیں ہے. یا پھر یہ بیع والی شرط ختم کر دیتا ہے، مجھے قرض دیتا ہے، تو فقہا کہتا ہے یہ قرض بھی ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں. اس کی وجہ سے وہ فساد بن رہا تھا، تو ایک چیز کو چھوڑ دیتا، یا بیع یا سلف کو. تو فقہا کہتے ہیں اب ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، سلف چھوڑے تو بیع ٹھیک نہیں ہے، بیع والی شرط ختم کرتا ہے تو سلف ٹھیک نہیں ہے. واضح ہو گیا. اچھا ادھر جو ہے نا، یہ مجھے غلام بیچتا ہے مولوی عبداللہ، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے 100 دینار اور ایک شراب کی بوتل، ٹھیک ہے. بعد میں مجھے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بعد میں کہتا ہے چل شراب کی بوتل رہنے دو، آپ مجھے 100 دینار ہی دے دو، ٹھیک ہے. اب شراب کی بوتل ختم کر دی، فاسد شرط، تو اب وہ 100 دینار کا غلام والا بیع یہ ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے، یہاں فاسد شرط ختم کی ہے تو بیع درست ہے، بیع و سلف کے اندر فاسد شرط ختم کی ہے تو وہ معاملہ کیوں درست نہیں ہے. دونوں مثالوں میں فرق کیا ہے؟ غلام کی قیمت کی لائی 100 دینار تے ایک بوتل، ہاں قیمت انہیں ایک لائی، ہاں تے انہیں قیمت گھٹ کر دی، 100 دینار ہی بوتل ملنی چاہیے، یہ تو شرط ہے گی. ہے انہیں غلام کی قیمت لائی 100 دینار تے ایک بوتل دینی، ہاں ٹھیک ہے، تے ایک چیز ہے. ہاں انہیں پھر کہتا ہے بوتل تو چھڑ دے، انہیں لائی سی نے قیمت، انہیں کہا بوتل تو رہن دے، وہ 100 دینار ہی قیمت انہیں آپ بھی گھٹ کر دی. قیمت کہاں کم کی؟ انہوں نے بوتل چھڑ دی. تو بات تو وہی ہے نا، تو فاسد شرط ختم ہو گئی نا، ساتھ ایک فاسد چیز کو ملایا گیا تھا نا. استدلال کے ساتھ ایک فاسد چیز کو ملایا گیا ہے. جب اس فاسد کو الگ کر رہا ہے تو پھر یہاں بیع ٹھیک ہے، بیع و سلف میں فاسد کو الگ کرتا ہے تو وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہاں سے شرط الگ سے ہوتی ہے، وہاں سے شرط الگ سے ہوتی ہے. سوال سمجھ آ گیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا. تو قاضی اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ بھی وہ قرض کے باب میں وہ
جو ہے نا قرض دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا، دونوں طرح کا اس کو اختیار ہے، مجھے بھی اختیار ہے لوں یا نہ لوں، لیکن شراب تو اسے ہر حال میں چھوڑنی پڑے گی نا، شراب تو ہر حال میں اس کو چھوڑنی پڑے گی. تو یہ دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے. اچھا کہتے ہیں ول اشبہ. اب ابن رشد خود فرق بتاتا ہے، کہتے ہیں بہتر بات یہ یوں کہا جائے ان تحریم ہا ہونا، تحریم یہاں یعنی بے و سلف میں، ہاں ہونا سے مراد کیا ہے؟ بے و سلف. بے و سلف میں حرمت جو ہے لم یکن لشیء محرم بعینہ، یہاں حرام بعینہ کی وجہ سے نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلف. ساتھ قرض کی شرط لگی ہوئی ہے نا، تو قرض حرام لعینی تو نہیں ہے. کیوں؟ لأن سلف مباح، کیونکہ قرض کیا ہے؟ وہ تو مباح ہے، جائز ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ بے کے ساتھ قرض کی شرط لگی ہے تو قرض تو فی نفسی مباح چیز ہے. البتہ اس کو ممنوع کیوں کہا ہے؟ انما وقع تحریم من اجل الاقتران، اقتران کی وجہ سے کہ آپ نے قرض کو بے کے ساتھ ملا دیا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی آنی اقتران بھائی تو وقت اسی طرح بے بھی فی نفسی ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا امتنا ممانعت آئی ہے من قبل اقتران الشرط بھی، بے کے ساتھ شرط کے ملنے کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ قرض ہے. وَهُنَالِكَ، اور یہاں کہاں؟ یہاں ذکر الخمر والی شکل میں انما امتنع البیع، بے ممنوع ہوئی کہ من اجل اقتران شیء محرم لعینہ بھی، کہ اس نے اس کے ساتھ حرام لعینہ کو ملایا ہے. یعنی پچھلے مسئلہ میں بے و سلف میں اس نے کوئی حرام چیز نہیں شامل کی، وہ حرمت تھی اقتراناً، اصلاً حرمت نہیں ہے، ورنہ تو بے بھی ٹھیک ہے سلف بھی ٹھیک ہے. تو حرمت کیوں آ رہی ہے؟ اقتراناً آ رہی ہے، حقیقتاً وہاں حرمت کی کوئی چیز یہاں شراب کے باب میں تو شراب حرام لعینہ ہے خود. سمجھے کہ نہیں؟ تو چونکہ یہ حرام لعینہ ہے، جب وہ حرام لعینہ کو الگ کر دیتا ہے پھر باقی معاملہ حلال ہو گیا. ادھر جو وجہ تھی اقتران والی وہ الگ ہو جائے پھر بھی گویا کہ اقتران موجود ہے. ادھر اصل حرمت ہے نہیں، بے بھی حلال ہے سلف بھی حرام ہے، قرض بھی. حرمت کی وجہ کیا ہے؟ محض اقتران. شریعت کہتے کام دونوں ٹھیک ہے لیکن ان کو اکٹھا نہ کرو. اور جیسے جمع بین الاختین ہے، الگ الگ وہ تو شادی کر سکتے ہو لیکن دونوں کو اکٹھا آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں گویا کہ آپ نے کیا کیا؟ جمع بین الاختین والا معاملہ کیا، ورنہ فی نفسی وہ حرام نہیں ہے. جبکہ شراب اور غلام کے باب میں تو شراب فی نفسی ہی کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ واضح فرق ہے. یہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ واضح. ادھر جو شرط ہے وہ حرام لعینہ ہی ہے، ادھر جو شرط ہے مباح ہے لیکن وہ اقترانا ممنوع ہے. پتہ نہیں سمجھ لگی کہ وَهُنَالِكَ یہاں پر یعنی صورت ذکر خمر میں انما امتنع البیع، بے ممنوع ہے من اجل اقتران شیء محرم لعینہ بھی، ایک ایسی چیز کے ملنے کی وجہ سے جو حرام لعینہ ہے، نہ کہ اس وجہ سے جو حرام ہوئی ہے شرط کی وجہ سے. نقطۃ المسئلہ، تو نقطہ کیا ہے کہ حل، سوال یہ ہے حل اذا لاحق الفساد بالبیع من قبل الشرط، شرط کی وجہ سے بے میں جو فساد آیا ہے، یرتفع الفساد اذا ارتفع شرط، جب شرط کو ختم کرو وہ فساد ختم ہو جاتا ہے. ام لا یرتفع، یا وہ ختم نہیں ہوتا. کما لا یرتفع الفساد اللاحق للبیع الحلال، جیسے نہیں ختم ہوتا فساد جو ملا ہو حلال بے کو. کیوں؟ من اجل اقتران المحرم العین بھی، حرام لعینہ کے ملنے کی وجہ سے. حرام لعینہ کیا؟ وہ بوتل، شراب والی بوتل
کہ شراب والی بوتل جو حرام نہیں رہی ہے وہ حلال چیز کے ساتھ مل جائے تو پھر فساد ختم نہیں ہوتا. تو جیسے وہ فساد ختم نہیں ہوتا ایسے بیع کے اندر کوئی بھی ایسی شرط لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا جیسے سلف ساتھ مل گیا ہے تب اس وجہ سے بیع ممنوع ہو گئی ہے. تو اب اس شرط کو الگ کر دیں تو بیع صحیح ہوگی یا بیع صحیح نہیں ہوگی. تو حرام لعینہ ہی میں تو والے شرط کو تو الگ کرو بیع ٹھیک ہے نا. لیکن اقترانا والی جو بیع جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو بھی الگ کر دے ٹھیک ہے الگ کر دے تو ٹھیک ہے. نہیں نا ٹھیک ہے. پڑھا تو ہے وقت لفو اذا ترک الشرط قبل القضی فمنعه ابو حنیفہ شافعی وسائر العلماء. صرف مالک ٹھیک کہتے ہیں باقی سارے کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. وہذا نمبر 2 نیز یبنی اعلی اصل آخر اس مسئلے کی بنیاد ایک اور مسئلے پر بھی ہے. وہ کیا؟ حل هذا الفساد کیا یہ جو خرابی آئی ہے یہ حکمی یعنی تعبدی ہے یعنی نہا عن بین و سلف یہ نہی تعبدی ہے او معقول یا معقول ہے. ٹھیک ہے نا کہ اس کی کوئی علت ہے. اگر ہم کہتے ہیں حکمی ہے یعنی تعبدی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے لم یرتفع بارتفاع شرط ختم کر بھی دو پھر بھی وہ فساد ختم نہیں ہوگا کیوں بس شارع نے روک دیا ہے. اور اگر ہم کہیں معقول ہے اس کی کوئی علت ہے پھر وہ ختم ہو جائے گی شرط کے ختم ہونے کے ساتھ. تو امام مالک اس کو معقول سمجھتے ہیں یعنی وہ اس کی علت سمجھتے ہیں اسی لیے نہیں منعقد ہوگی ان کے ہاں یہ. والجمہور اور جمہور کیا ہے وہ اس کو غیر معقول سمجھتے ہیں یعنی نہی کو نہی تعبدی قرار دیتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں. کہتے ہیں فساد جو پایا گیا ہے بیوع ربا کی بیوع میں غرض والی بیوع میں اکثر فساد کی وجہ کیا ہے حکم تعبدی ہے. اسی لیے ان کے نزدیک یہ بیع بالکل ہوتی ہی نہیں ہے. وَإِن تَرَكَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيْعِ اگرچہ آدمی بیع کرنے کے بعد سود کو چھوڑ ہی کیوں نہ دے یا غرر کو ختم ہی کیوں نہ کر دے. بات سمجھے کہ نہیں. تو اس پہلو سے کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو جیسے باقیوں کے ہاں یہ بیوع کے اندر جو یہ حکم ناہی والی روایات ہے یہ تعبدی ہے تو اس پہلو سے یہ بھی تعبدی ہے. اب وہ فساد والی شرط ختم کر بھی دے پھر بھی وہ کام ٹھیک نہیں ہے. وقت لفوفی حکم ہی اختلاف کے علماء نے اس بیع کے حکم میں اگر جب واقع ہو جائے اس شکل پر جس کے ذکر آگے آ رہا ہے فی احکام البیوع الفاسدہ میں وہ ایک اختلافی شکل آگے آئے گی. تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا نہا عن بین و سلف اس کی حرمت پر اتفاق ہے. اختلاف ایک صورت میں ہے کہ اگر وہ جو شرط لگائی گئی ہے ساتھ بیع والی شرط مثال کے طور پر کہ قرض دوں گا اس شرط پر کہ تم مجھ سے خریدے بھی اگر وہ بیع والی شرط کو بعد میں چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ قرض والا معاملہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو جمہور پھر بھی کہتے ہیں ٹھیک